کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے کہ سچائی میں سچ بولنے میں اطمینان ہے، سکون ہے، اور جھوٹ میں پریشانی ہے، جھوٹ میں پریشانی ہے۔ اس جھوٹ کی عادت مسلمانوں کو اتنی پڑ گئی ہے، یہ سب جھوٹ بولنے کے باوجود بھی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ گناہ نہیں کیا، اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میرے بھائی، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد۔ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی خواتین محترم، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، خطبے کے شروع میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت اور پھر سورہ حج کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ ان دو آیتوں کو سامنے رکھ کر آج کے اس خطبے میں سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا اس عنوان پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس نبی کا امتی بنایا ہے، اس نبی نے ہماری زندگی جینے کا سلیقہ بتایا اور سکھایا ہے۔
ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے نبی نے بتایا ہے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے رسول نے بتلایا ہے، ہماری زبان کیسے ہونی چاہیے اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے ان باتوں کی تعلیم دی ہے، ہماری زبان سے کیا باتیں نکلنا چاہیے وہ بھی بتایا ہے، کیا باتیں نہیں نکلنا چاہیے وہ بھی بتایا ہے۔ لوگوں میں بعض گناہ اور غلطیاں ایسی ہیں جو مشہور ہیں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ گناہ کر رہی ہے، کرتی ہے، لیکن گناہ ہونے کا احساس نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے گناہ ہمارے درمیان میں لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو کرتے ہوا ہم دیکھتے ہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آدمی گناہ کرے لیکن گناہ بھی نہ سمجھے، آدمی غلط کرے لیکن غلط بھی نہ سمجھے، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور نافرمانی کرنے کا احساس بھی اسے نہ ہو۔ ایسے ہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، یہ کوئی عادت نہیں ہے، ہاں یہ کوئی ہوشیاری نہیں ہے، نہ یہ چالاکی ہے، بلکہ جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں سچ بولنا ایک نیکی ہے۔ سچائی ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی علامت ہے، اور وہیں پر جھوٹ بے ایمانی کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اس دنیا میں بھیجے وہ سب رسولوں نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا، اور یہ کام بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک پیغمبروں کا ذکر قرآن میں کیا تو اللہ نے ان کے نام کے ساتھ ان کی اس عادت کو بتایا۔ کیا عادت؟ سچ بولنے کی عادت کو بتایا کہ وہ جھوٹے نہیں تھے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ اتنی اچھی عادت ہے اللہ تعالیٰ نے بھائی بہت ساری نیکیاں ہیں پیغمبروں میں، بہت ساری اچھی عادتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے گن گن کے بعض پیغمبروں کے نام لیے اور ان کے ساتھ اسی بات کو جوڑا۔ سورہ مریم اٹھائیے، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے مختصر واقعات ذکر کیے۔ ذکر کرتے ہوئے ابراہیم کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی کتاب میں ابراہیم کے واقعے کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ کیا بول کر بیان کرو؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ سچے اور نبیوں میں سے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدیق ہونے کی بات قرآن میں بیان کی۔ پھر کچھ اور آگے بڑھتے ہیں، پیغمبر ادریس کا ذکر ہوا، اللہ نے پھر وہی بات فرمائی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے نبی آپ پیغمبر ادریس کا واقعہ بیان کیجئے، یقیناً وہ سچے پیغمبروں میں سے ہے۔ پیغمبر ہونا خود سچائی کی پہچان ہے، لیکن اللہ نے پیغمبر ہونے کے ساتھ ان کی یہ عادت، ان کی یہ اچھائی کو الگ سے بیان کیا کہ وہ صدیق تھے۔ عربی زبان میں سچ بولنے کے لیے کئی ایک الفاظ استعمال ہوتے، جیسے صادق بولتے ہیں، سچ بولنے والے کو ہی بولتے ہیں، لیکن صدیق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سچائی پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ بہت سچ بولنے والا ہوتا ہے۔ یہ پیغمبروں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یہ پچھلے پیغمبروں کی نہیں، خود ہمارے پیغمبر کے بارے میں دیکھیں۔ ہمارے پیغمبر کی زندگی، میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، خود ہم ہمارے پیغمبر کی زندگی سے نابلد ہیں، دور ہے۔ ہمارے پیغمبر کی زندگی جھوٹ سے اتنا پاک تھی، مسلمان تو مسلمان، کافر اور مشرک بھی
آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کئی اعتبار سے دعوت دیے۔ یہ آیت اترنے کے بعد اللہ کے نبی مکے کا ایک پہاڑ ہے کوہ صفا، صفا کی پہاڑی پہ آپ چڑھ گئے، چڑھ کر اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں کے نام لے لے کے بلایا، ان کو اپنے سامنے جمع کیا۔ ہر ایک قبیلے کا جو بھی مشہور آدمی ہے، مرد ہے، عورت ہے، اللہ کے نبی نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے قبیلے خاندان کے لوگوں کو بلایا، جمع کیا، جس میں آپ کے ماننے والوں کی تعداد کم ہے اور نہیں ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے سب ہیں۔ اللہ کے نبی صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہیں، پہاڑ کی اونچائی پر اللہ کے نبی ہیں اور سامنے یہ پورے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے ایک بات پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بتائیے اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ میں پہاڑ کی اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی سامنے بھی نظر ہے، پیچھے بھی نظر ہے، اس لیے کہ پہاڑ کی چوٹی پر اونچائی پر ہوں، تو اگر میں اس طرف پیچھے دیکھ کر یہ کہوں کہ پیچھے سے کوئی لشکر، کوئی دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے اپنا لشکر دوڑا کے لے کے آ رہا ہے تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو پورے لوگوں نے ایک زبان ہو کر اللہ کے نبی کے سامنے کہا، کیا کہا؟ ہاں، سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ جملہ ملے گا، پورے لوگوں نے مل کر اللہ کے نبی کے سامنے کہا ما جربنا علیک کذبا، اے محمد اگر آپ یہ بولیں گے کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے ہم پر حملہ کرنے کے لیے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے، آپ کی زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، یہ ایک بات کافی ہے کہ آپ جو بھی بولیں گے ہم مان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے گواہی دی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ہاں، یہ وہی لوگ ہیں جن میں آپ کے ماننے والے بھی ہیں اور آپ کے نہ ماننے والے بھی ہیں۔ آپ کو یاد رہے کہ ان لوگوں میں آپ کا دشمن چچا ابو لہب بھی ہے، یہ پورے لوگ ہیں کفار و مشرکین، اور اللہ کے نبی کی زندگی جھوٹ سے اتنی پاک تھی، مسلمان تو مسلمان، کافر اور مشرکوں نے بھی اللہ کے نبی کے سچائی کی گواہی دی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہے سچائی بولے تو، جھوٹ سے اپنے دامن کو اتنا پاک رکھنا، اتنا پاک رکھنا، اپنے نے غیر بھی گواہ دینے کے لیے آنا ہے۔ آج غیر تو غیر ہے، آج ہمارے اپنے لوگ ہمارے جھوٹ کے بارے میں ہمارا پورا بھانڈا کھول کے رکھیں گے۔ اتنے جھوٹ بولنے کی عادت لوگوں کو ہو گئی ہے، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ دیکھیے، سچائی ایک نیکی ہے اور سچائی کا بدلہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو انسان نیکی سچے دل سے کرتا ہے اللہ اس کی وہ نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔ جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر دیں گے، لوگوں کی زبانیں بند کر دیں گے، لیکن وہ جھوٹ کا انجام بہت خطرناک ہوگا، وہ جھوٹ آپ کو جہنم میں بھی لے کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا جھوٹ جہنم میں لے کے جائے گا؟ ہاں جی، یہ حدیث ذرا سنیے، جھوٹ جہنم کیسے لے کے جانے والا ہے، یہ حدیث ذرا سنیے گا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 6090/4 میں یہ حدیث بیان کی ہے، امام مسلم نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے، الفاظ تھوڑے سے بدل کر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، لوگوں سچ بولنے کی عادت ڈالو، سچ بولو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچ بات بولنے کی وجہ سے اللہ نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی کا راستہ انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ،
وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، ایک انسان سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی تلاش میں رہتا ہے، سچ بولنے کی عادت اتنی پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سچ بولنے کی وجہ سے سچے لوگوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، لوگوں جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، کیوں؟ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ جو ہے فجور گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ڈالتا ہے۔ کیسی عادت ڈالتا ہے؟ یہ گناہ کتنا خطرناک ہے۔ ایک اور روایت میں اس کی شرح یوں ملتی ہے، آدمی جب پہلی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، ایک کالا داغ دھبا اس کے دل پہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اگر توبہ کر لیا تو وہ پاک ہو گیا، وہ مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ آدمی پھر جھوٹ بولتا ہے تو وہ اور بڑا ہوتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے تو اور بڑا ہوتا ہے۔ آدمی جب جھوٹ پہ جھوٹ بول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے نزدیک وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، جھوٹ کتنی خراب عادت ہے معلوم؟ لوگوں کے اندر یہ عادت اتنی آسانی کے ساتھ پھیل گئی ہے، لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے گھر کی زندگی میں اپنے گھر والوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، بچہ اسکول میں اپنے فرینڈز میں جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ اتنا پھیلا دیا گیا، انسان کی پڑھائی بھی جھوٹی ہو گئی، انسان کی سرٹیفکیٹس بھی جھوٹی ہو گئی، انسان جھوٹ کی بنیاد پہ جاب بھی لے لیتا ہے، ایجوکیشن حاصل کر لیتا ہے، جھوٹ کی بنیاد پہ لیو رکھی جاتی ہے، جھوٹ کی بنیاد پہ سیلری لی جاتی ہے، جھوٹ کی بنیاد پہ ڈاکومنٹس بنائے جاتے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پہ کورٹوں کے اندر گواہی دی جاتی ہے، جھوٹ کی بنیاد پر تجارتوں کاروبار میں دھندے میں پیسوں کی وجہ سے انسان جھوٹ بول کر اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے، اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ تو جو بولا آپ کے سامنے، یہ تو بڑے بڑے جھوٹ ہیں۔ جھوٹ میں کیا ہے معلوم؟ چلیے گا، جھوٹ بولے تو جھوٹ کا درجہ۔ عبداللہ بن عامر ایک صحابی ہیں، چھوٹے لڑکے ہیں، وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کے گھر آئے ہوئے ہیں ایک مرتبہ۔ ان کی ماں نے عبداللہ بن عامر کو بلایا۔ کیا کہہ کر بلایا؟ کہا کہ بیٹے عامر ادھر آ جاؤ، ادھر آؤ، یہ لے آؤ۔ ایسا ماں نے بلا کر کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماں کا بلانا دیکھ رہے ہیں، بچے کا آنا دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی۔ پھر اللہ کے نبی عبداللہ بن عامر کی والدہ ماں سے پوچھتے ہیں کہ بتا، کیا تم واقعی میں اپنے بیٹے کو کچھ دینے کے لیے بلائے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میرے ہاتھ میں کھجور ہے اور یہی کھجور دینے کے لیے میں اپنے بچے کو بلائی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا، کیا فرمایا؟ اما انکی لو لم تعطه شیئا کتبت علیک کذبہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بہن اگر تو اپنے بچے کو ایسا بلاتی کہ بیٹا لے، اور اگر تو اسے کچھ نہیں دیتی، بس مٹھی بند کر کے بلا رہی ہے، اس کو بلانے کا ایک بہانہ سمجھ کر کے، اور وہ آنے کے بعد اگر تو اسے کچھ نہیں دیتی، بس کام میں لگا دیتی ہے، تو تیرا ایسا بول کر بلانا بھی تیرے حق میں جھوٹ سمجھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تیرا ایسا بولنا بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا، اور یہ عادت تو ہماری عورتوں میں کامن ہے۔ بیٹا یہ لے، ایک چیز دے توں، وہ دلا توں، یہ دلا توں، کیا کیا نہیں بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ دیتے نہیں، کچھ دلاتے نہیں، بس کام میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ جھوٹ کا ایک ادنا درجہ سمجھیے جو لوگوں کے پاس جھوٹ میں شامل ہی نہیں ہے۔
اور ہمارے گھروں میں اتنا عام ہے کہ بولیے مت. لیکن یہ بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم اسے بلا کے کچھ بھی نہیں دیتی تو یہ بھی ایک جھوٹ ہوتا. ہمارے تجارت، ہمارے بزنس کے اندر تو جھوٹ، اللہ معاف فرمائے لوگوں کو، لوگ جھوٹ کو گناہ نہیں ہوشیاری سمجھتے ہیں. جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہوشیاری سمجھتے ہیں. اگر آپ سامنے والے کسٹمر کو جھوٹ بول کے چنا لگا کے 100,000 کما لیے تو آپ کا مالک بولے گا، آپ کا مینیجر، واہ تو تو بہت چالاک ہے، تو تو بہت ہوشیار ہے، کیوں جھوٹ بول کے کمایا. یہ نہیں بولتے کہ یہ جھوٹ ہے. آج کے زمانے میں تجارت اور بزنس میں جھوٹ بول کر کمانا چالاکی، ہوشیاری، بزنس مائنڈ بولتے ہیں. اللہ کی پناہ ہے. یہ ہرگز بھی حلال نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیں انسان چند پیسوں کی خاطر ممکن ہے آپ جھوٹ بول کر کے 10-50 روپے زیادہ کما لیں گے، لیکن ذرا سوچئے کل کے دن آپ کے کسٹمر کو پتا چلے کہ یہی چیز فلاں شاپ میں اتنے کو مل سکتی تھی لیکن اس نے مجھ سے جھوٹ بول کر کے اتنا کمایا ہے، پھر دوسری مرتبہ وہ آپ کے پاس آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ لوگوں نے جھوٹ کو اتنا سستا بنا لیا ہے، یعنی کوئی ایک ایسی فیلڈ نہیں جس میں جھوٹ بولنے کا نہیں ہے. بزنس تو بزنس، وہ بزنس یعنی کمرشیل تو اسکول بھی ہو گئے ہیں، ہاسپٹال بھی ہو گئے ہیں، بزنس بھی ہو گیا ہے. ہر ایک میدان میں جھوٹ کی عادت مسلمانوں کو اتنی پڑ گئی ہے. یہ سب جھوٹ بولنے کے باوجود بھی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ گناہ نہیں کیا ہے، اس نے کچھ غلط نہیں کیا ہے. میرے بھائیوں، جھوٹ ہمارے ایمان کے لیے کتنا خطرہ ہے. ایک حدیث سناتا ہوں جی، ذرا سنیے اور سمجھیے کہ ہمیں جھوٹ کو کتنا آسان بنا لیے اور یہ جھوٹ ہمارے ایمان کے لیے کتنا خطرہ ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کی، کتاب الایمان میں حدیث نمبر 33 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ کام ہے، یہ عادتیں ہیں، اگر کسی کے اندر ہے تو مطلب یہ کہ منافقوں کی عادتیں اس میں ہیں. اور پہلی نشانی اللہ کے نبی یہ بتائے، اذا حدث کذب. کیا معنی معلوم؟ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، منہ کھلا تو جھوٹ. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے. اور یہ ہمارے پاس ٹیکنیک ہے بزنس کی، جھوٹ بولنا. کتنے یعنی گھروں کے اندر ماں باپ اولاد کے سامنے، اولاد ماں باپ کے سامنے، اسکول میں اسٹوڈنٹس ٹیچرز کے سامنے، ٹیچرز اپنی جھوٹی ڈگریاں لے کر کے، تجارت کے اندر کہاں کہاں نہیں ہے. اب کورٹ تو سارا کا سارا جھوٹی گواہیوں پر ہی ہوتا ہے، الا من رحم اللہ. اور لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں یہ حدیث آپ کو بتا رہی ہے کہ جھوٹ منافق کی نشانی ہے. اللہ کے نبی نے 3 نشانیاں بتائے، معلوم ہے؟ ایک تو نشانی یہ، دوسری نشانی یہ بولے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کر کے وعدے کے خلاف کرے، یہ بھی منافق کی نشانی بولے. اور تیسری بات بولے امانت میں خیانت کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے، امانت میں خیانت کرے. یہ 3 نشانیاں بولنے کے بعد اللہ کے نبی کیا بولے معلوم ہے؟ ہاں جی ذرا سنیے بھائی. جو لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں اور پھر کیسے غلطی میں مبتلا ہے، سنیے. یہ 3 باتیں بولنے کے بعد امام مسلم نے اپنی کتاب میں یہ الفاظ اللہ کے نبی کے نقل فرمائے. اللہ کے نبی نے 3 باتیں بولنے کے بعد کہا یہ کام کرنے والا یعنی یہ منافق کی نشانی ہے، اس کا ایمان نفاق میں ہے. کہا پھر فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تب بھی وہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ یہ 3 نشانیاں بولنے کے بعد بات کرے تو جھوٹ بولے، ٹھیک ہے، وعدہ کر کے وعدے کے خلاف کرے، امانت میں خیانت کرے. یہ 3 کام اگر کوئی آدمی کر رہا ہے، پھر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں. اللہ معاف فرمائے،
कैसी आदतें हैं हमारे मुसलमानों के अंदर? ये आदतें तो एकदम आम है। हाँ, बात बात पे झूठ बोलना, वादे के खिलाफ जाना तो पहचान है मुसलमानों की। अल्लाह अकबर। नहीं भाई, बात दिए खत्म, वादा हो गया, वादा है, वादे के खिलाफ नहीं जाते हैं। अमानत है तो फिर अमानत में खियानत नहीं होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जो बातें बताई हैं झूठ के बारे में, क्या है हमारी हालत, क्या है पता है आपको? हमारी जिंदगी में झूठ इतना आदत हो गया है। एक तरफ ये अल्लाह के नबी हैं जिनकी जिंदगी में झूठ मिलता ही नहीं, और हमारी जिंदगी ऐसी है कि एक दिन भी बगैर झूठ के नहीं जाता। आप देखें अपनी जिंदगी में तजुर्बा करके, आप झूठ से बचना चाहेंगे, आपको कितने प्रॉब्लम्स आते बोल के मालूम होता है? मालूम, अगर मैं सच बोला तो ऐसा होता ना, तो इसलिए आदमी झूठ बोलता है। और आदत ऐसी हो गई है, बोल बोल करके एक दिन भी झूठ से बचना इंसान को कितना मुश्किल होता है। आप देखिए, आपके पास कस्टमर आता है, तिजारत करते हैं, तो बगैर झूठ बोले एक दिन तिजारत का चलाओ। हाँ जी, समझ रहे? बगैर झूठ बोले एक दिन तिजारत चलाओ। वो दिन संडे का नहीं होना। फिर ये भी नहीं समझना कि एक दिन संडे का चला लेके बोले कि दुकान बंद करके एक दिन गुजर गया, नहीं है। नॉर्मल दिन चलाओ आप तिजारत करते हुए झूठ से बच करके। और ये झूठ इंसान इतना, मेरे भाइयों, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस सुनाता हूँ जिसे अल्लाह के नबी के नवासे ने बयान किया। चूंकि अल्लाह के नबी की ये नवासे हसन बिन अली अल्लाह के नबी के ज़माने में छोटे थे। बाद में अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद एक ताबई बाद में आने वाले इनसे पूछते हैं अल्लाह के नबी के नवासे से, क्या बोल के, अहफ़िज़्त मिन रसूलिल्लाहि शैआ, पूछते हैं कि क्या अल्लाह के नबी से कोई हदीस, कोई बात सुने तुम्हें याद है, कुछ बोल सकते हो? तो उन्होंने कितनी प्यारी बात बताई मालूम? अल्लाह अकबर। उन्होंने फरमाया, अस्सिद्क़ु तुमअनीना वल किज़्बु रीक़ा, कहा कि मैंने अल्लाह के नबी से ये हदीस सुनी है कि सच्चाई में सच बोलने में इत्मीनान है, सुकून है, और झूठ में परेशानी है, झूठ में परेशानी है, इज़्तिराब है। इज़्तिराब बोलते इंसान को बेचैनी। और आप ये एक बात अपनी जिंदगी में याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सच्चाई में जो इत्मीनान है वो वाकई में इत्मीनान है। आदमी झूठ बोल के थोड़ी देर बच जाएगा, लेकिन उसके बाद दिल में जो बेइज़्तिराब, जो बेचैनी होगी, वो इंसान को बेचैन करके रख देती है। कब? ये जब आप शुरू में बोलेंगे। जो इंसान झूठ बोल बोल के आदत हो गया उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे? जो इंसान झूठा है ही उसे बेचैनी नहीं होती। जब आप पहली मर्तबा कभी जिंदगी में झूठ बोले हैं, बोलेंगे, तब आपको लगेगा कि अरे मेरे अब्बा के सामने, माँ के सामने झूठ नहीं बोलना था, इनके सामने झूठी बात नहीं करना था, शायद सच बोलना था। थोड़ी देर के लिए परेशानी होती, लेकिन दिल में ऐसा इज़्तिराब नहीं होता। और ये हकीकत है दुनिया की कि इंसान झूठ बोलने के बाद उस झूठ को छुपाने के लिए एक से 10 से 100 झूठ तक बोलता है। और फिर वो बोलते हैं ना जी, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, बोल के, है कि नहीं? झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। झूठ बोल लेंगे, 1 महीना 1 साल गुजार लेंगे, जब सच्चाई का इल्म होगा ना लोगों को, ऐसा दाग पड़ेगा, फिर वो दाग को कभी मिटाया नहीं जा सकता। लोगों का छोड़िए, अल्लाह के नजदीक ये जो झूठे लिखे जाएंगे, ये कितना बड़ा गुनाह है मालूम? एक ये बात को सामने रखिए, ये पॉइंट कि झूठ में बेचैनी है और सच बोलने में इत्मीनान है। हाँ, सच्चाई में जीत है, सच्चाई में कामयाबी है, सच्चाई में अल्लाह की रजा है। ये बात को समझने के लिए एक वाकया बयान करके अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी के जमाने में एक जंग हुई, जंग तबूक या गज़वे तबूक। ये जंग मुसलमानों के लिए बहुत भारी थी। क्यों? एक तो मुसलमानों की हालत, माली हालत बहुत टाइट थी, सख्त थी, ऊपर से गर्मी का जमाना, शदीद गर्मी का जमाना, यानी कि धुपकाले में। ये ऐसी हालतों में जंग आने की वजह से अल्लाह के नबी ऐलान किए, और सहाबा कराम को निकलने की बात करें। बाज ऐसे भी लोग थे जो मुनाफिक थे, जो अल्लाह के नबी के साथ ये जंग में नहीं शामिल हुए, जाना भी नहीं चाहते थे।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں نکل گئے, جنگ ہوئی, پھر واپس بھی آ گئے. واقعہ لمبا ہے, میری ٹاپک کی جو بات ہے وہ کیا, اللہ کے نبی جب غزوے سے جنگ سے واپس آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی سفر سے واپس آنے کے بعد آپ مسجد جاتے, نماز پڑھتے, پھر حال چال معلوم کرتے, کون آئے تھے کون نہیں آئے تھے, سب کچھ معلوم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تو لوگوں کی لائن لگ گئی. جو لوگ نہیں گئے تھے جنگ میں تو لوگ آتے گئے اللہ کے نبی کے پاس. اب اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے جھوٹی بات بولتے تھے. کیوں؟ بچنے کے لیے کہ اگر سچ بولیں گے تو اللہ کے نبی پکڑیں گے, پتہ نہیں سزا دیں گے, کیا کریں گے نہیں معلوم ہے. تو اس لیے کیا کرتے تھے, جھوٹ بولتے تھے. کوئی بولتا کہ میرے گھر میں ماں بیمار تھی اس لیے جنگ میں نہیں آ سکا, کوئی بولتا کہ میں معذور تھا, بیمار تھا, جنگ میں نہیں آ سکا. تو ایسی جھوٹی باتیں بولتے. اللہ کے نبی ظاہر میں انسان جو بولتا اسے سن لیتے اور چھوڑ دیتے. لوگ آتے گئے, جھوٹ بولتے گئے, بچتے گئے. اللہ کے نبی سب کی بات سن رہے, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بعد میں پتہ چلا, لیکن اللہ کے نبی تب کے لیے صرف ان کی زبان کی بات سن رہے ہیں. دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جو بات چیت ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہے. بول رہے ہیں, سن رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں. اچھا, کتنے لوگ؟ تقریباً 80 لوگ آئے, اور یہ وہی لوگ تھے جو منافق ٹائپ کے تھے اور جھوٹ بول کے بچ گئے. بعض ایسے بھی تھے جو مسلمان تھے, سچے مسلمان تھے, لیکن انہوں نے سستی کی وجہ سے جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے. وہ 3 تھے, ان میں سے ایک کی بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, یہ اپنے بارے میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ جھوٹ بولتے گئے, بچتے گئے, دل میں خیال آیا کہ میں بھی اللہ کے نبی کے پاس کوئی بہانہ بول دوں, کوئی جھوٹ بول دوں, بچ جاؤں گا, سچ بولوں گا پکڑا جاؤں گا. دل میں خیال کرے, سوچے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں بچ کے جا رہے ہیں, تو سوچے کہ بچ جاؤں گا ایسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب گئے تو دل کو احساس ہوا کہ نہیں, جھوٹ نہیں بولنا ہے, جو بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا سچ بولنا ہے. اللہ کے نبی کے پاس گئے, بیٹھے, سلام کیے. اللہ کے نبی سلام کا جواب دیے, پھر سوال کیا اللہ کے نبی. فوراً سوال تھا اللہ کے نبی کا, ما خلفک, پوچھے کعب کس چیز نے تم کو جنگ میں آنے سے واپس چھوڑ دیا؟ بولے تو کیوں نہیں آئے جنگ میں؟ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے سچی بات اللہ کے نبی کے سامنے سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اے اللہ کے نبی, میں سستی کی وجہ سے نہیں آ سکا, میرے پاس سامان ریڈی تھا, لیکن یہ سستی یہ سمجھ کر کے کل نکلوں گا, پرسوں جا کے, میرا گھوڑے میری سواری تیز ہے, آپ سے پرسوں آ کے مل لوں گا, ترسوں آ کے مل لوں گا, ایسا بول کے ایسے ہی سستی میں مجھ سے غفلت ہو گئی. اللہ کے نبی نے ان سے سوال بھی کیا, کیا تمہاری حالت تنگی کی حالت تھی کہ نہیں آ سکے؟ کعب بن مالک نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, میری حالت اتنی اچھی ہے کہ اتنی اچھی حالت پہلے کبھی نہیں تھی. پہلے تنگی کی حالت تھی, تنگی کا زمانہ تھا, اللہ نے ان دنوں میں بہت خوشحالی دی ہے, لیکن میں سستی کی وجہ سے نہیں آ سکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور کہا, خم, اٹھ جاؤ اور چلے جاؤ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود تمہارے بارے میں کوئی حکم نازل کرے. اللہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے, جب تک چلے جاؤ. بولے اٹھ کے چلے گئے. مسئلہ یہاں تک ختم نہیں ہوا. اٹھ کے جانے کے بعد یہ 3 طرح کے لوگاں تھے, 3 لوگاں تھے. اللہ کے نبی نے وہ تینوں کے بارے میں لوگوں میں اعلان کر دیا کہ ان سے سوشل بیکاٹ ہوگا, یعنی کوئی ان سے بات نہیں کرے گا, ملے گا نہیں. یہ سوشل بیکاٹ اللہ کے نبی نے کیا. 10 دن گزرے, 20, 30, 40 دن, اللہ اکبر, 40 دن تک یہ حالت تھی. کعب بن مالک اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں, کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے فجر میں جلدی پہنچ جاتا تاکہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں, آپ کو دیکھوں, اور اللہ کے نبی کی نظر مجھ پہ پڑے تو شاید ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کچھ بولے, کچھ چھوٹ ہو, کچھ رخصت ہو. پیچھے جا کے نماز پڑھتے. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کو جب تک دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی نہیں دیکھ رہے ہیں. جب نظر نیچے کر لیتے ہیں اللہ کے نبی تھوڑی دیر بعد ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب اللہ کے نبی جب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اپنی نظر اٹھا کے دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی فوراً اپنا چہرہ پھیر لیتے.
اللہ کے نبی نہیں دیکھتے. کیوں؟ ان سے غلطی ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ احساس دلانے کے لیے کہ سستی کی وجہ سے گناہ ہوا ہے، اللہ کے نبی نے ایسا کیا. وہ آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں، ان کی زندگی کے واقعے کے بارے میں کہتے ہیں یہ دن میرے اوپر اتنے بھاری تھے. قرآن کے اندر 118ویں آیت سورہ توبہ کی 118ویں آیت پڑھیں گے آپ تو اس میں یہ پوری تفسیر میں بھی آپ کو یہ واقعہ ملے گا. اللہ نے ان کی زبان، ان کے دل میں جو تکلیف تھی اللہ نے اس کو بیان کیا. ضاقت علیہم الارض بما رحبت. انہیں ایسا لگتا تھا کہ زمین اتنی بڑی، اتنی لمبی ہونے کے باوجود ان کے لیے ٹائٹ ہو گئی ہے، تنگ ہو گئی ہے. کیوں؟ کہیں بھی جاؤ کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا حالت ہوگی؟ 40 دن گزر گئے. ابھی کوئی کچھ مسئلہ حل ہوتا سمجھے تو مسئلہ اور بڑا. کیا بڑا؟ 40 دن کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اب تک سماجی بیکار تھا، ابھی گھر میں جا کے بولو کہ بیوی سے بھی الگ رہنا، بیوی سے بھی بات چیت نہیں ہے. تو 40 دن کے بعد یہ اعلان بھی سنا دیا گیا تو گھر کے اندر بھی بیکاٹیانے، گھر میں بیوی سے بھی الگ تھلگ رہنا. انہوں نے الگ ہونے کا مطلب پوچھا کیا میں طلاق دوں؟ تو کہا گیا کہ نہیں، طلاق نہیں دینا ہے، بس الگ تھلگ رہنا ہے. بس 40 دن گزرے. 40 دن کے بعد یہ اعلان کے بعد پھر 10 دن گزرے. پورے 50 دن اسی حالت میں گزرے. 50 دن مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیتیں نازل کی. اللہ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. آیت لمبی ہے جس میں اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کیا. اللہ کے نبی پر آیت اتری، اللہ کے نبی نے ان کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا. ان کے پاس لوگ گئے، خوشخبری سنائے. یہ کعب دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے یہ خوشی کے موقع پر اللہ کے نبی کے پاس جب آئے تو اللہ کے نبی نے کہا یا کعب ابشر. کہا کہ کعب خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے بشارت ہے. تو ان کا سوال کیا تھا معلوم؟ کعب بن مالک کا. کعب بن مالک پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ آپ خوشخبری دے رہے ہیں یا اللہ دے رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا لا بل من عند اللہ. کہا کہ یہ خوشخبری میری طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے یہ خوشخبری دینے کا حکم دیا ہے. اتنا خوش ہوئے. اس وقت انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اپنی زبان سے. کہا اسلام لانے کے بعد سے آج تک میری زندگی میں اس سے بڑھ کے کوئی خوشی کا دن نصیب نہیں ہوا. اسلام لانے کے بعد سے آج سے بڑھ کے مجھے کوئی کسی دن خوشی نہیں ہوئی. اور یہ خوشی، ہاں یہ بات بولنا چاہ رہا ہوں میں، یہ خوشی مجھے اللہ نے میرے سچائی کی وجہ سے عطا کی ہے. کس کی وجہ سے؟ سچائی کی وجہ سے عطا کی ہے. میں اللہ کے نبی کے سامنے سچ بولا. 40 دن 50 دن تنگی کے گزرے، مصیبت کے گزرے، پریشانی کے گزرے، لیکن 50 دنوں کے بعد یہ جو بشارت ہے، اللہ اکبر، قرآن میں اللہ نے یہ بشارت نازل کی. مطلب یہ ہے قیامت تک ان کا نام، ان کی زندگی، ان کی توبہ، اللہ کے بارے میں ان کی خوشخبری اور بشارت ہر ایک مسلمان پڑھے گا. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کہ کسی انسان کا ذکر قرآن پاک میں مل جائے. یہ پورا واقعہ ابھی جو بیان کیا نا، آپ صحیح بخاری میں دیکھ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4418 حدیث نمبر ہے. یہ پورا واقعہ، جتنا واقعہ میں بیان کیا ہوں، یہ واقعہ اس میں دیکھ سکتے ہیں. واقعہ اور بھی لمبا ہے، میں مختصر آپ کے سامنے بیان کیا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ جھوٹ انسان کو تھوڑی دیر کے لیے بچا دیتا ہے، کچھ پیسے آ جاتے ہیں، لیکن انسان کو بعد میں جب بدنامی آتی ہے، لوگوں کی بدنامی چھوڑیے، اللہ کے پاس جو انسان جھوٹا لکھا جائے گا، گنہگار لکھا جائے گا، یہ خود ایک بدنصیبی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ جھوٹ سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں. سچائی میں ہمیشہ جیت ہوتی ہے، سچائی کی عمر ہمیشہ لمبی ہوتی ہے. سچائی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی انسان آپ سے 1-2 دن ناراض ہو جائے، لیکن اسے حقیقت معلوم ہونے کے بعد وہ سچائی کی وجہ سے آپ سے دوستی کرے گا. آپ کی زبان کی پکی باتوں کی وجہ سے لوگ آپ کو چاہیں گے. آپ کی زبان کی نیک نامی آپ کو لوگوں میں بھی نیک نام بنائے گی. اللہ کے پاس بھی
سچا اور امانت دار میں آپ کا نام ہوگا۔ جھوٹ انسان کے دل کو بے چین کرتا ہے، اس کی زندگی کو پریشانی میں رکھتا ہے۔ انسان ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور گناہ کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور یہ عادت انسان کو اپنے گھر میں، اپنی تجارت میں، اپنے ہر ایک میدان میں انسان کو اتنا جھوٹا بنا دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے جھوٹ کی وجہ سے سامنے والا آپ کو 150 روپے زیادہ دے دے، ہو سکتا ہے آپ کے جھوٹ کی وجہ سے لوگ آپ کو چاہنے لگیں، ہو سکتا ہے آپ کے جھوٹ کی وجہ سے لوگ آپ کو تھوڑے دنوں کے لیے اچھا سمجھیں گے، لیکن جب سچائی سامنے آئے گی ایسی بدنامی ہوگی، ایسا داغ پڑے گا۔ دنیا کا داغ تو دنیا ہے، اللہ کے پاس بھی جھوٹوں میں نام ہونا یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جھوٹوں لوگوں کی زندگی کو خلاصے میں بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی 61ویں آیت میں فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ ہمیں چاہیے جھوٹ سے بچیں، جھوٹ بول کر جھوٹا بننے سے بچیں، جھوٹا بن کر اللہ کی لعنت میں پڑنے سے بچیں۔ سچ بول کر کے لوگ تھوڑے دن کے لیے ناراض بھی ہو جائیں، چند پیسے کم بھی کما لیں، لیکن سچائی کی برکت انسان کو سکون کی زندگی نصیب کرتی ہے۔ سچائی کی برکت انسان کو لوگوں میں اچھا نام والا بناتی ہے۔ لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے پاس سچوں میں نام لکھا جاتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ ہم تمام کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ تجارت ہو، گھر بار ہو، مسائل ہو، کسی بھی مسئلے میں اللہ جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے کی عادت ہمارے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ بولنے کی وجہ سے لوگوں کی تھوڑی پریشانی بھی ہو، اس کو برداشت کر کے سچائی کی کامیابی ایک دن آئے گی، یہ سوچ کر سچ بولنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ سچ بولنے کی عادت ڈال کر سچے لوگوں میں اپنا نام شامل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم۔